کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ رزق کے لیے دعا. رزق کے لیے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جمعرات کو شروع کریں, 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے. کوئی بھی بتا, جمعرات آ رہی ہے, ہاں کسی بھی جمعرات سے, کسی بھی ہاں کسی بھی جمعرات سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بیٹا جی اب یہ جو پڑھائی ہے نا بیٹا, ان پڑھائیوں کے لیے بیٹا ایسے کھلے عام میڈیا کے اوپر بتانے سے بیٹا کئی بندوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, اس لیے بیٹا میں اس کو غلط بیانی سے وہ نہیں کروں گا. باقی ہاں جو بھی کوئی میرے سے اس موضوع پہ رابطہ کرتا ہے میں اسے اس کی رہنمائی جو کر سکتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی بابا جی. دعا کے ذریعے اور خواب کی تعبیر سے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ ان کے ولاگ سوشل میڈیا کے اوپر کافی دیکھتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ جو کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ جی بے اولادی کا جن کو مسئلہ ہے, رزق میں تنگی ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ, اور مطلب کاروبار کوئی بھی کرتے ہیں تو شروع نہیں ہوتا, پہلے ہی ان کو نقصانات ہونے لگ جاتے ہیں, نظر بد بھی لگتی ہے. اس حوالے سے روحانی بابا جی دعا بھی کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کا ٹاپک جو ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں اس میں یہ ایسا ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں اور وہ معاملات بتائیں جس سے آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بیٹا, خیریت؟ شکر الحمدللہ, آپ کو خیر سر کے سلام. آمین صبح آمین. اچھا, بہت سے لوگ نا جاننا چاہتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے, میڈیکل بھی کرا لیتے ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جنات, جادو, اس طرح کے اثرات ان کے اوپر ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد نہیں ہو پاتی. میں چاہوں گا بابا جی اس پہ رہنمائی ذرا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو, بھائیو, عزیزو, جو بھی مطلب ہمارے اس ویلاگ کو سنتا ہے ان سب سے میری یہ عرض ہے کہ ایک تو میں دعا ان سب بندوں کے لیے مانگتا ہوں جو بے گناہ قید ہیں ان کے لیے بھی مانگتا ہوں, جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی مانگتا ہوں, اور جو جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کا احسان فرمائے اور بچوں کو نیک والے 7 نصیب فرمائے. آمین. لیکن اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ بندوں کو قدرت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کوئی میڈیکلی پرابلم ہوتی ہے, چاہے بچے کے اندر ہو یا بچی کے اندر ہو. تو جو میڈیکل پرابلم ہے اس کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی میں ان کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں. تو لیکن وہ بیٹا عام اس میں بتانے کے لیے جویں کہتے ہیں نا نعیم حکیم خطرہ جان, تو اگر میں بتا دوں اس کو وہ چیز کی ضرورت بھی نہ اور وہ اس چیز کو کھانا شروع کر دے, اس لیے بیٹا میں چیزوں کے نام نہیں بتاتا ہوں. اچھا, وہ بندے کی مرض کے حساب سے اس کو کھانے پینے کی چیز بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے, کئی بار کئی بچیاں ایسی جگہ سے گزر جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی کوکھ بن جاتی ہے. کئی ایسی عورتیں جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اپنا علاج کسی الو کے پٹھے سے کرواتی ہیں, کالے پیلے علم والے سے, تو وہ اس کو جب نہا کے گلے بالوں کے ساتھ ملتی ہیں تو ان بچیوں کے اوپر وہ چیز اس کا نقصانات ہو جاتا ہے. تو بیٹا مختلف قسم کی چیز دیکھ کے جو ہے نا بیٹا جب وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ابھی میرے پاس کم سے کم یعنی آج کی ڈیٹ میں بھی اس حوالے سے 7-8 کیس آ چکے ہیں صبح, آج کے صبح سے. کوئی سرگوتے سے ہے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے. تو لیکن بیٹا ان کو نا اس کے حساب سے بتایا جاتا ہے. لیکن دعا ان سب لوگوں کے لیے ہماری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بے اولاد ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور جو کسی ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتے اللہ تبارک تعالیٰ اس مرض سے ان کو شفا کلی عطا فرمائے. کس چیز کی بات کر رہے تھے آپ پڑھنے کے لیے بتانے لگے تھے. اچھا, آپ نے بتایا 7 کیس آپ کے پاس آج کی تاریخ میں. آج کی تاریخ میں 7 کیس آ چکے ہیں جو بے اولاد کی وجہ سے ہیں, اور ان 7 کی مختلف قسمیں ہیں. تو میں نے ان کو 7 کو مختلف قسمیں, کسی کو کھانے پینے کی چیز بتانی پڑتی ہے تو وہ بتائی ہے, اور کسی کو دعا کے لیے بتانا پڑتا ہے وہ بتایا ہے. تو اس لیے بیٹا ساری چیزیں اگر ایسے میڈیا پہ بتا دیں گے تو پھر بیٹا لوگ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو بے تکے طریقے سے استعمال کریں گے جس کے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پڑھنے پڑھانے سے تو نقصانات نہیں ہوتے. پڑھنے پڑھانے سے بھی بیٹا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ رزق کے لیے دعا. رزق کے لیے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جمعرات کو شروع کریں, 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے کھول دے. کوئی بھی بتا, جمعرات آ رہی ہے, ہاں کسی بھی جمعرات سے, کسی بھی جمعرات سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بیٹا جی اب یہ جو پڑھائی ہے نا بیٹا, ان پڑھائیوں کے لیے بیٹا ایسے کھلے عام میڈیا کے اوپر بتانے سے بیٹا کئی بندوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے بیٹا, اس لیے بیٹا میں اس کو غلط بیانی سے وہ نہیں کروں گا. باقی ہاں جو بھی کوئی میرے سے اس موضوع پہ رابطہ کرتا ہے میں اسے اس کی رہنمائی جو کر سکتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں, اور اگر نہیں کر سکتا ہوں تو میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں.
अच्छा इसमें क्या बात है बेटा? ठीक है। ठीक है। मतलब आप समझते हैं कि हर इंसान के हिसाब से हाँ जी पढ़ने बेटा। पढ़ाने के लिए चीजें होती हैं, जी। मतलब वैसे नहीं बताया जा हाँ सकता। जी बेटा वैसे नहीं बताया। वैसे नहीं बताया जा सकता। नहीं वैसे बेटा उसको बताने से कई मैंने इस तरह के चैनल्स पे लोग वो रूहानियत के नहीं बारे वो में चैनल पे बेटा मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा बेटा जी, उसको ऐसे चैनल पे बताना है। फिर वही बात है ना कि नीम हकीम खतरा जान, वो फिर अपने लिए उस चीज को पढ़े, उससे और वो चीज मतलब उसके लिए प्रॉब्लम बन जाए। अच्छा अच्छा। किसी मखलूकात को कहा जाए कि बल्कि अब ऐसे जो है ना मेरे के इसका तोड़ कर दे, तो वो उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ले, तो फिर बेटा उसके नुकसान आते अच्छा, उसके नुकसानात जी होते बेटा, हैं, जी यानी कि आप समझते हैं कि जो लोग आपसे रब्ता हाँ करेंगे आप उनको इसकी रहनुमाई उनको मैं करेंगे। उसकी रहनुमाई करता हूँ। ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज होती है जो नाकाबिले इलाज होती है तो मैं अगले से बाद में आग लेता हूँ बेटा ये मेरे बस की काम नहीं। आप कहीं और भी दिखाना चाहे तो मेरे को कोई इतराज नहीं। बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूँगा कि जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं आपसे रब्ता भी करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा उन सब के लिए औलाद, रिज़्क, कारोबार की दुआ कर दें। वो दुआ मैं सबके लिए करता हूँ। अल्लाह ताला जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमाए, आमीन। जो किसी भी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला है जिसकी वजह से उनको इस नेमत से महरूम रखा गया, अल्लाह ताला उससे उनको निजात दिलाए। आमीन। अल्लाह ताला जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं होते उनके माँ बाप को उन बच्चियों के फर्जों से जो है ना सुरखरू करे और उन बच्चियों को नेक वाले सेवन नसीब करे। अल्लाह ताला जो बीमार ऐसे हैं जिनको ऐसी लाहक बीमारियां हैं, कोई कैंसर का मर्ज है, कुछ और है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए आमीन। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के मुसलमानों की, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला जो इस्लाम के दुश्मन है वो किसी तरह से बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह उनको निस्सो नबूद करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नात फरमाए। आमीन जी आमीन। सबके ऊपर रहम करे, करम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि इन्नका रहीमुल वदूद। आमीन जी। सुमन बाबा जी बहुत शुक्रिया नहीं आपका, बेटा, आपके टाइम का, नहीं आपकी बेटा, मोहब्बत कोई का। बात नहीं बेटा। बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं और ये चीज़ें आपने बड़ी अच्छी बताई हैं। और आप में अच्छी खसूसियत पता क्या है कि जो चीज़ होती है आप सच बता देते हैं कि ये मुझे पता है, ये नहीं पता। औरों की तरह नहीं, मतलब कि आप में ना नहीं एक बेटा चीज़ें जो होती हैं चीज मेरे जैसे को नहीं पता मैं अगले को कहता हूँ बेटा ये भी चीज जो है ना मेरे हिसाब में नहीं है। मेरे को जो चीज नजर आएगी या अल्लाह ताला दिखाएगा मैं उसको सीधा कहता हूँ बेटा ये ठीक है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा रूहानी बाबा जी हमारे साथ थे और इनका स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ जायज़ मामलात के लिए, अगर आपको औलाद का मसला है, कारोबार का मसला है या आप बाहर जाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा अपना नाम, फ़ोन करके इनसे आप पता कर सकते हैं। आपको इसलिए ये बाबा जी का एक इंटरव्यू किया ताकि आपके जो जायज़ मामलात हैं किसी भी किस्म के आपके हल हो जाएंगे। ये दुआ करेंगे आपके लिए और आपको इसका हल भी बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और रूहानी बाबा जी को दें इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।